وہ آپ کی پالیسی بناتے ہیں، خفیہ طاقتیں ہیں جس کی بنیاد پر امریکہ کسی بھی ملک کو پابندیوں کی زد میں لے آتا ہے۔ امریکہ کے پاس وہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے؟ دیکھیں نا، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں، وہ قرض دے امداد ہے یا زہر قاتل ہے؟ کر آپ سے طاقت میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے پاس وہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کسی بھی ملک پہ پابندیاں لگاتے پھرتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کام طاقت کا ہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ خود بذات خود طاقتور نہیں ہوتا، اس کو کچھ ادارے اس کو نا طاقتور بناتے ہیں۔ تو امریکہ کے کانٹیکسٹ میں بھی ایسا ہی ہے، امریکہ خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسے پاورفل ادارے ہیں جو امریکہ کو امریکہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جو آپ کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی مطلب خفیہ طاقتیں ہیں جس کی بنیاد پر امریکہ کسی بھی ملک کو پابندیوں کی زد میں لے آتا ہے، تو اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، اس کے پاس ورلڈ بینک ہے، اس کے پاس یونائیٹڈ نیشن ہے، اس کے پاس یعنی کہ مختلف جو نا وہ اسلحہ ساز ادارے ہیں، اس کے پاس مختلف مالیاتی ادارے ہیں۔ تو یہ جو مالیاتی ادارے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے مراد ریزرو بینک اور IMF وغیرہ ہے؟ جی بالکل، وہ یعنی کہ وہ ادارے جو یعنی کہ دیکھیں نا، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، تو وہ یعنی کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے فنڈز کو، ان کی معیشت کو دیکھتا ہے، ڈیل کرتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہے، یعنی کہ اس طرح CIA ہو گیا، اس طرح یعنی کہ اس کے باقی جو مطلب نیٹو ایک بہت بڑا اس کا پاورفل ٹول ہے، وہ پورے یورپ کو یعنی کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ ایون رشیا کو بھی وہ پورا کا پورا نیٹو کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، خود اس میں امریکہ کی کوئی بھی۔ ہاں، وہ ہم نے گزشتہ روز یہ خبر بھی سنی تھی کہ کسی رشیا کے کسی بہت بڑے بینک کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ ہاں بالکل، اب ایران کے کنٹیکس میں دیکھ لیں، ایون ہم پاکستان کو دیکھ لیں، ہم یعنی کہ 2008-10 تک ہم جب وار آن ٹیرر پہ تھے تو ہم گرے لسٹ میں چلے گئے تھے، تو پھر اس سے بڑی مشکل سے بہت سٹیپ اٹھانے کے بعد ہم واپس یعنی کہ اچھا، IMF کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور IMF کا جو بنیادی طور پہ اس کا وہ قرضے والا معاملہ ہے، یہ قرضہ جو اس کا ہے یہ امداد ہے یا زہر قاتل ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ہم سیدھا اور آسان بات کریں تو یہ بیسیکلی قرض نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پیسے دے کر آپ کی جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اندر شراکت داری مانگی جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں پچھلے سال جب بجلی کے بلوں کا مسئلہ بنا تھا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بجلی کے بل کم نہیں کر سکتے۔ جسٹ امیجن کہ ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک کا وزیر اعظم یعنی کہ اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بجلی کے جو بل ہیں ان کی قیمت بھی طے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی شرائط منواتے ہیں۔ بالکل، وہ آپ کی اپنی پالیسی سازی میں حصہ مانگتے ہیں، وہ آپ کی پالیسی بناتے ہیں، وہ اس کو متاثر کرتے ہیں، وہ آپ کی مطلب معیشت کی پالیسی تو ہے ہی ہے، ایون آپ کی سیاسی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ان کے اس میں بھی وہ اپنا اچھا خاصا حصہ ڈالتے ہیں اور اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ان کا قرض یعنی کہ قرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرض دے کر آپ سے طاقت میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔